بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ٹاپک ہے ٹرمپ کا عبرت ناک انجام کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور امریکہ اور ایران کی جنگ کی تفصیلات دیں گے۔ کیا امریکہ کسی وقت بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور کون سا اسلامی ممالک ساتھ دے سکتا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ مکمل انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں جو غزہ امن پیس ہے اصل کیا ہے۔ اب اس پر امریکہ کی میڈیا بات کر رہی ہے، اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ امریکہ کا جب الیکشن ہوا تھا صدر ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان، تو اس وقت کملا ہیرس کی مقبولیت بہت اوپر جا رہی تھی، لیکن جب ٹرمپ پر حملہ ہوا تو ٹرمپ کی مقبولیت ایک مرتبہ زیادہ اوپر چلی گئی اور کملا ہیرس کو اسی ہی ذریعے شکست ہوئی تھی۔ اب امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے جن میں 35 سینٹ کی سیٹیں ہیں اور یو ایس ہاؤس کی 418 سیٹیں ہیں یا 538 سیٹیں ہیں، میرے خیال میں 538 سیٹیں پر الیکشن ہونا ہے۔ تو ٹرمپ کی تو مقبولیت بہت زیادہ تھی، لیکن ٹرمپ نے جو عوام سے وعدے کیے تھے کیا وہ پورے، اور سب سے پہلا یہ کہ تھا کہ ٹرمپ کو سب سے زیادہ مسلمانوں نے ووٹ دیے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ بنگلہ دیش کے، فلسطین کے لوگ اور جو وہاں بھی رہتے تھے وہاں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ٹرمپ نے پچھلی بار آ کر اس بار جو وعدہ کر رہا ہے ٹرمپ کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں تاکہ ٹرمپ آ کر جنگ رکائے، لیکن ٹرمپ نے جنگ کا اور حکومت بننے کے بعد ٹرمپ کا جو رویہ بدلا، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اسرائیل کے بیانیے جو تھا اس کی حمایت کی، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ تک کہا کہ وائٹ ہاؤس سے ہم سے پہلے اتنا اچھا دوست نہیں ملا جو اب ملا ہے۔ اب بات دیکھنی ہے کہ فرانسی ٹرمپ کے مخالف ہے اور یورپ بھی ٹرمپ کے زیادہ تر مخالف ہے اور برطانیہ بھی ٹرمپ کے مخالف ہے۔ اب پاکستان کی عوام حقیقت اس بات سے میں نہیں مکرتا ہوں کہ PTI کے جو لوگ وہاں تھے ان لوگوں اور پاکستان کے کچھ لوگوں نے یہ امید لگا رکھی تھی کہ امریکہ صدر پاکستان پر دباؤ ڈالے گا اور عدالتوں سے ریلیف ملے گا عمران خان کو، وہ بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد ٹرمپ اپنے عاصم منیر اور شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیا اور جنگوں کی جو غزہ پالیسی تھی وہ بھی ایک ساتھ کر رکھی، تو اس لیے ٹرمپ کو مقبولیت اتنی نیچے آ گئی ہے کہ اب ٹرمپ جو یو ایس ہاؤس ہے اس کے لیے جیتنے کے لیے 218 سیٹیں چاہیے تھی، لیکن اب فرق کتنا تھا، ٹرمپ کی پارٹی نے جو ایک وقت مقبولیت زیادہ تھی تو ٹرمپ کی جو سیٹیں تھیں وہ 218 تھی اور ان کی 214 تھی، تو اس لیے ٹرمپ کو یہ مل چکا تھا اور اکثریت مل چکی تھی، اور اس لیے ٹرمپ سینٹ میں بھی، اور سینٹ میں ٹرمپ کی سیٹیں 53 تھی اور جو اس کی تھی 45 تھی اور 2 آزاد تھے۔ اب 35 جو سینیٹر ہیں ان کی نشستیں ہونی ہیں، اگر 35 میں سے 20 بھی جیت جاتے ہیں تو کیا ٹرمپ کی جو اکثریت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور یو ایس ہاؤس میں 100% چانس ہے کہ ٹرمپ کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ٹرمپ 15 سیٹیں جیت پاتا ہے یا نہیں۔ اگر ٹرمپ 5 یا 10 سیٹیں بھی 7-8 سیٹیں جیت پاتا ہے تو پھر ٹرمپ کے لیے حکومت کرنا بہت مشکل ہوگا، اور ٹرمپ اگر صدر رہے گا تو ٹرمپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو ٹرمپ پہلے استعمال کرتا تھا۔ اب ٹرمپ جو قانون سازی اب دیکھنا ہے جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ جو ٹرمپ نے جو ہم کہتے ہیں غیر قانونی لوگ آئے تھے ان کے خلاف جو آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور جو خاتون ہلاک ہوئی اور اسے پر احتجاج اور ریاستوں میں احتجاج ہو رہا ہے، کیا یہ ٹرمپ کی مقبولیت اس طرح دھچکا پہنچ چکا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو غزہ کے معاملے پر اور جو گرین لائن کے معاملے پر ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ بھی سارے پاکستان کیا پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ میں سب سے زیادہ جو پاکستان کے لوگ رہتے ہیں، انڈیا کے لوگ رہتے ہیں، اور کیا پاکستان کے لوگ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں گے، تو جواب ہے نہیں۔ کیا انڈیا کے لوگ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے، جواب ہے نہیں۔ تو ٹرمپ کے پاس جو اکثریت آئی تھی جو ریپبلکن کو پاکستان کے لوگ تھے وہ انہوں نے نہیں دی، اب پاکستان کے لوگ نیوٹرل ہو جائیں گے یا ووٹ نہیں ڈالیں گے یا
اس پر یہ نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اب ٹرمپ کی اکثریت کیا آتی ہے۔ جن سے ٹرمپ کو زیادہ اکثریت جیتی تھی، اب ٹرمپ کا وہ اختیارات ختم ہونے کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے جو اپنے وعدے کیے تھے، ٹرمپ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی میں ایسی جنگ نہیں ختم۔ ٹرمپ جنگیں اور سب کچھ کرنے کے باوجود، لیکن ٹرمپ جو پالیسی لے کر آیا تھا کہ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کو، اس کے کہنے پر نہیں چلوں گا، لیکن ٹرمپ اس کے اسٹیبلشمنٹ کی اور وینزویلا کے ساتھ جو ہوا وہ بھی طریق کا حصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے، یہ 5 اور 7 ماہ بعد الیکشن ہوں گے، اور ان کے جو الیکشن ہے وہ ستمبر میں ہوں گے اور نومبر میں ان کے ہوں گے۔ جب نومبر میں الیکشن ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ نومبر میں ٹرمپ کی اکثر، لیکن ٹرمپ کے خلاف جو ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو سب سے بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی وہاں مقبولیت اور ٹرمپ کا انجام وہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے ٹرمپ کی مقبولیت بہت ہی نیچے سے دھچکا پہنچ چکا ہے۔ اب ٹرمپ کو عبرتناک شکست ہو چکی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ مین جو ٹاپک ہے اس پر آتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے، اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ شکریہ۔